شیطان کی آواز کون سی ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایک آواز ہے۔ اصل میں اس کی آواز تو ہم سن نہیں سکتے، مگر کچھ آوازوں کو وہ ذریعہ بناتا ہے، اس کو ٹول بناتا ہے، وہ اس کا میتھڈ ہے ہم تک پہنچنے کا۔ جو بھی آواز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلانے والی ہو، وہ آواز شیطان کی آواز ہے۔ صحابہ، مفسرین، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، بلکہ صحابہ جو ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، اور ابن عباس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا کہ ان کو قرآن کا فہم اور علم عطا فرما، ان کے لیے خاص دعا تھی یہ۔ انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ شیطان کی صوت، آواز کیا ہے؟ انہوں نے کہا شیطان کی آواز گانے بجانا ہے، میوزک، یہ شیطان کی صوت انہوں نے کہا ہے یہ۔ ویسے تو ہر آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ شیطان کی ہی آواز ہے۔ اب میوزک کیسی اس کی آواز ہو گئی؟ جب انسان میوزک سنتا ہے نا تو اس کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے اوپر تو اثر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کسی مووی میں کوئی رومانٹک سین ہو، اس کا الگ سے میوزک ہوتا ہے، کوئی سیڈ سین ہو اس کا الگ سے میوزک ہوتا ہے، کوئی ڈراؤنا سین ہو اس کا الگ سے میوزک۔ اب آپ اسی میوزک کو بند کر کے دیکھیں وہ سین، تو وہ امپیکٹ نہیں آتا جو میوزک کے ساتھ آتا ہے۔ تو انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تمام علماء نے میوزک کو حرام قرار دیا ہے۔ جو ہی آپ یہ چیزیں سنتے ہیں نا، آپ کی طبیعت پر یہ اثر کرتی ہے۔ انسان جھومنا شروع ہو جاتا ہے، ایک سرور کی سی کیفیت آ جاتی ہے، انسان کے جذبات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ریسٹورنٹ آتے ہیں، کوئی مارکیٹ آتے ہیں تو میوزک لگا ہوتا ہے، تو اب کیا کریں، جینا چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں جب بانسری کی آواز آئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی تھیں۔ ابن عباس سے فرمایا کہ کیا یہ آواز بند ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے انگلیاں ٹھوسے رکھیں، اور جب کہا کہ ہاں بند ہو گئی ہے تب انگلیاں نکال لی تھیں۔ لیکن ابن عباس سے نہیں کہا کہ تم بھی انگلیاں ڈال لو۔ اب جہاں مجبوری ہے کوشش کریں کہ ان جگہوں پر نہ نکلیں، نہ جائیں، لیکن اگر چلے ہی گئے ہیں تو ریکویسٹ کر لیں ان سے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بات نہیں ہو سکتی تو آپ اس میوزک کی طرف توجہ نہ کریں۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ کہ ذرا سن لوں، بڑی پرانی یاد میری تازہ ہو گئی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ جب تک آپ اس جگہ پر ہیں، مجبور ہیں، جب تک آپ اس میوزک پر کان نہیں دھرے، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جب آپ غور سے اس کو سننے لگیں گے نا تو پھر اس پر گناہ ہے۔ جیسے قرآن کو غور سے سنیں گے نا تو اس پر اجر ہے، اسی طرح میوزک لگا ہوا ہے اور آپ اس پر کان نہیں دھرتے اور آپ کا بس بھی نہیں چلتا کہ اس کو بند کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔